بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈرائیور اور مالکن کی کہانی۔ میں جب نوکری کے لیے اس بنگلے میں پہنچا تو اس عورت نے سر سے پیر تک مجھے دیکھا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک حسین عورت تھی جسے دیکھ کر میں اپنے ہوش گنوانے لگا تھا، لیکن اس کا مجھے یوں دیکھنا مجھے حیران کر گیا تھا۔ بڑے غور سے وہ میرے چہرے کا ایک ایک نقش دیکھ رہی تھی۔ پھر میرے دوست سے کہنے لگی، مجھے یہ لڑکا پسند ہے، میں اسے نوکری پر رکھ لوں گی۔ اس نے مجھے تنخواہ بھی اچھی بتائی تھی۔ میں ایک قطری عورت کا ڈرائیور تھا، روزانہ جہاں بھی اس کو جانا ہوتا ہے مجھے اس کے ساتھ جانا پڑتا تھا۔ کافی خوبصورت عورت تھی، برقع اور حجاب میں رہتی تھی، نقاب البتہ نہیں کرتی تھی، خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ خوش گفتار بھی تھی۔ میری عمر 27-28 سال کی تھی اور وہ بھی اتنی ہی عمر کی ہوگی۔ وہ میری مالکن تھی، شادی شدہ بھی تھی۔ اس کا شوہر بیرون ملک میں رہتا تھا، لیکن اس کا حسن ایسا تھا کہ دوسروں کو اپنے شہر میں جکڑ لے۔ اس کے چہرے کی شادابی اور خوبصورتی ایسی تھی کہ نظروں سے اسے ہٹنے کو انکاری ہو جاتی تھی۔ میں جب گاڑی چلاتا رہتا میں نظریں شیشے سے اس کی جانب اٹھتی رہتی۔ میں بہت کوشش کرتا کہ وہ میری مالکن ہے اور اسے یوں بیتاب نظروں سے دیکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر اسے شک ہو گیا تو وہ یقیناً مجھے نوکری سے نکال دے گی، اور بڑی مشکل سے مجھے نوکری ملی تھی۔ لیکن نہ تو میری نظروں پر میرا اختیار تھا جو اسے دیکھ کر بے خود سے ہو جاتی تھی، اور نہ ہی میرے دل پر اختیار رہا تھا جو اسے دیکھ کر اس کا متوالا ہو جاتا تھا۔ مجھے بس اس بات کہ کہیں وہ میری نظروں سے غائب نہ ہو جائے۔ جس دن وہ میری نظروں سے آگاہ ہو گئی تو اس دن یقیناً میری نوکری سے چھٹی ہو جائے گی، لیکن شاید بھی میرا خیال ہی تھا۔ ایک بار گاڑی چلاتے ہوئے گاہے بگاہے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی چمک تھی کہ لگتا تھا کہ کوئی روشنی اس کے اندر سے پھوٹ رہی ہو۔ دل چاہتا کہ بس اسے دیکھتا ہی رہوں۔ میں مشکل میں اس وقت آ گیا جب اس کا شوہر بیرون ملک سے واپس آیا تھا۔ اسے دیکھ کر پہلے تو مجھے دھچکا سا لگا، کیونکہ وہ 55 سے 60 سال کی عمر کا تھا۔ اس لڑکے سے ڈبل عمر اس کے شوہر کی تھی۔ وہ ایئرپورٹ میرے ساتھ ہی اپنے شوہر کو لینے کے لیے گئی تھی۔ اس دن کافی تیار تھی، چہرے پر میک اپ بھی کیا ہوا تھا۔ حسین اور دلکش تو وہ پہلے بھی تھی، لیکن آج تو اس کے چہرے کی شادابی رونق ہی الگ تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اس کا شوہر اسے چند سال ہی بڑا ہوگا، لیکن اس کے شوہر کو دیکھ کر تو میری حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سارے بال اس شخص کے سفید تھے۔ میرا دل اس ایک شوہر کو دیکھ کر بجھ سا گیا تھا، لیکن ابھی ایک اور بھی وجہ تھی جو مجھے ستانے اور پریشان کرنے لگی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ اس لیے جب اسے اپنے سلگنے کے ساتھ دیکھتا تھا میرے اندر ایک آگ لگنے لگی تھی۔ میرے خود پر قابو نہیں رہتا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اس شخص کو خوبصورت اداؤں سے پیچھے کروں، کاش کہ وہ واپس بیرون ملک چلا جائے۔ رات کو جب اپنے کوارٹر میں سونے کے لیے لیٹا تھا، میری مالکہ حسین چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ گاڑی میں اس کا شوہر اس کا ہاتھ پکڑے بس یہی بتاتا رہا کہ وہ اس کے بغیر وہاں بے حد اداس رہا تھا، اور اب یہاں آنے کے بعد وہ کام نہیں کرے گا، سارا کام سارا وقت اپنی بیوی کو دے گا۔ یہ بات جب مجھے دوبارہ سے یاد ہے تو میری نیند اڑ گئی۔ میں کروٹ نہیں بدل رہا تھا، چاہتا تھا کہ مجھے نیند آ جائے۔ ظاہر ہے اس کی بیوی تھی اور اپنے شوہر کے آنے پر خوش بھی لگ رہی تھی، لیکن مجھے یہ خیال چھوڑنے نہیں دے رہا تھا کہ رات کے اس پہر وہ اپنے شوہر کے سنگت میں ہوگی، اس کی باہوں میں ہوگی۔ میں جتنا بھی سوچتا کہ قربت اس کی قطری عورت کے لیے سوچتا، میری بے چینی بڑھنے لگتی۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور ہو چکی تھی۔ بار بار مجھے یہ خیال آتا کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، اور یہ خیال میری جان قطرہ قطرہ میرے اندر سے نکال رہا تھا۔ وہ عورت صبح ہی میرے ساتھ بازاروں میں نکل جاتی تھی، کبھی اپنی شاپنگ کرتی تھی، کبھی گھر کے لیے سامان خریدتی تھی، زیادہ تر باہر ہی گزارتی تھی، کبھی کھانا بھی کسی ریسٹورینٹ میں ہی کھاتی تھی۔ اب چونکہ میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، اس لیے وہ مجھے ہی اپنے ساتھ ریسٹورینٹ بھی لے جاتی، کھانا بھی کھلاتی تھی، مجھے اس سے باتیں بھی کرتی تھی۔ میرے لیے تو یہ وقت کسی قیمتی اثاثے کی طرح تھا، لیکن آج جب میں الاؤنج میں گیا تھا کہ اپنی مالکن سے پوچھ سکوں کہ آج اس نے کہاں جانا
اور کب جانا ہے، تو لاؤنج میں وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اپنے شوہر کے برابر میں بیٹھی تھی، اور اس کے شوہر نے اپنا بازو پھیلا کر اسے اپنے پہلو سے لگا رکھا تھا، اس کے لیے بے حد قریب تھا۔ میں اچانک سے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، سامنے یہ منظر دیکھ کر میرے اندر تو کوئی ادھم سا مچ گیا تھا۔ میں نے اپنا گلا گنگار کر موجودگی کا احساس بھی دے رہا تھا، لیکن اس کا شوہر بڑا ہی بے شرم قسم کا تھا، ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ البتہ مجھے دیکھ کر وہ تھوڑا جھجکی تھی، ذرا سی اپنے شوہر کے پہلو سے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس نے پھر سے اس کا اپنے ساتھ لگایا تھا۔ کہنے لگا، دور مت رہو، میں بس چند روز کے لیے ہی آیا ہوں۔ تو کہنے لگے، ملازمین کا تو خیال کریں۔ وہ کہنے لگا، ارے چھوڑو یار، اتنے ہی لوگ ہیں، ان سے کیا شرمانا۔ پھر مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا، بولو کیا کام ہے۔ میں نے کہا، جی وہ بیگم صاحبہ نے اگر کہیں جانا ہے تو میں گاڑی سٹارٹ کروں جو ہمیں اس کے شوہر نے دیا۔ کہنے لگے کہ آج یہ کہیں نہیں جائے گی، بس میرے ساتھ ہی وقت گزارے گی، اس لیے تم چھٹی کرو، چاہو تو کہیں جا سکتے ہو، اور اگر نہیں تو اپنے کوارٹر میں بیٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ اس خطری عورت کے چہرے کے بالکل قریب کیا تھا۔ کہنے لگا، تمہارے حسن نے تو مجھے ایک پل بھی وہاں چین نہیں لینے دیا۔ تمہارا یہ حسین چہرہ میری آنکھوں سے اوجھل ہی نہیں ہوتا۔ میری مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی بھی بیرون ملک نہیں جاتا۔ اس کے جملے اور اس کے بے باک انداز دیکھ کر تو میرے سینے میں سانپ لوٹنے لگے تھے۔ عورت حسن کی پیکر تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اپنے شوہر کی بات وہ شرمانے کی بجائے گھبرائی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ شاید یہ شادی مجبوری اور زبردستی کی ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے کترا رہی تھی۔ جب بھی اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتا تو وہ ہاتھ پیچھے کر دیتی۔ میں واپس اپنے کوارٹر میں آ گیا، لیکن پھر وہی بے چینی بے تابی مجھے تکلیف دینے لگی تھی۔ آنکھیں بند کرتا تو مجھے اپنی مالک کے پہلو میں نظر آتی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ میں جھٹ سے آنکھیں کھول لیتا۔ ایسا منظر تو میں تصور میں بھی لاتے ہوئے گھبراتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایک شادی شدہ عورت سے محبت ہو گئی تھی، کیوں میں اس کے حسن کا اسیر ہو گیا تھا، کیوں میرا دل اس کا طلبگار ہونے لگا تھا۔ مجھے اپنے آپ بے بس لگنے لگا تھا۔ اچانک کوارٹر کا دروازہ کھٹکا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر بیٹھتا، مالکن کمرے میں آئی تھی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگی، ایسا کرو کہ مجھے پھٹکڑی اور گلاب کا عرق لا دو۔ میں نے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا کہ پھٹکڑی گلاب کا عرق آپ کیا کریں گی؟ یہ سن کر اس نے نظریں جھکا لیں اور اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ کہنے لگی، میں وہ تمہیں نہیں بتا سکتی، ویسے تو میں روز لے کر آتی ہوں، لیکن آج تمہارے مالک مجھے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے باہر جانے دے گا، اس لیے یہ پیسے پکڑو اور مجھے پھٹکڑی اور عرق لا دو۔ میں نے تو پیسے پکڑ لیے۔ پوچھا، کتنا؟ تو کہنے لگی کہ اس مال میں جانا جہاں سے میں گھر کا سامان لیتی ہوں، میرا نام لینا، پھٹکڑی اور گلاب کا عرق مانگو گے، وہ تمہیں خود بخود دے دے گا۔ اسے معلوم ہے کہ میں روز کتنا لے کر جاتی ہوں۔ اسے کہنا کہ مالکن کا شوہر واپس آ گیا ہے، اس لیے مقدار ڈبل کر دے۔ یہ سن کر مجھے تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ پھٹکڑی اور گلاب کا عرق مالکن کرتی کیا تھی، اور اس بات سے کیا تعلق تھا کہ مالک آ گیا ہے تو مقدار ڈبل کر دی جائے؟ بہرحال میں نے پیسے لیے اور اسی سٹور میں گیا جہاں سے مالکن راشن کا سامان لاتی تھی۔ میں نے جا کر مالکن کا نام بتایا اور اس کا پیغام دیا تو وہ مسکرانے لگے۔ کہنے لگا، ہاں ہاں سمجھ گیا۔ وہ بڈھا آیا اور اس نے پھٹکڑی اور گلاب عرق کی مقدار ڈبل کی۔ اس دکاندار کی بات نے مجھے کچھ تجسس میں ڈالا تھا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ کہنے لگا، چھوڑو یار، راز کی بات ہے۔ پھر اس نے مجھے پھٹکڑی اور گلاب کا عرق دے دیا۔ کہنے لگا، لے جاؤ، دے دینا مالک کو۔ میں سوچنے لگا کہ پھٹکڑی اور گلاب کے عرق میں ایسا بھی کیا راز ہے۔ مجھے تو یہ ایک عجیب سی بات تھی، یہ دونوں عام سی چیزیں تھیں۔ دکاندار یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ راز کی بات ہے؟ اب میرا دماغ یہ سوچنے لگا کہ آخر مالکن اس پھٹکڑی اور گلاب کے عرق کا کرتی کیا ہے۔ بہرحال میں نے وہ پھٹکڑی اور عرق رکھا، گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ادھر پہنچ کر میں نے بجائے ملازمہ کو دونوں چیزیں پکڑانے کے خود لاؤنج میں چلا گیا۔ مالک اس وقت خوبصورت لباس میں ملبوس تھی اور مالک شاید کمرے میں تھے، کیونکہ لاؤنج میں وہ اکیلی تھی۔ اگر
گھر کے باورچن سے مالک کے پسند کے کھانے کا بتا رہی تھی کہ ریاض کو بریانی بہت پسند ہے، اس لیے وہ بنا لو، قیمہ مٹر اسے بہت پسند ہے، وہ بھی پکا لو۔ جب میں لانچ میں پہنچا، مجھے دیکھ کر اس نے باورچن کو کچن میں بھیج دیا، کہنے لگی لے آئے میرا سامان۔ میں نے تو شاپر ان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ شاپر دیکھ کر تو ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ کہنے لگی چلو شکر ہے کہ تم لے آئے، ورنہ تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میں یہ سن کر اور بھی زیادہ متجسس۔ میں نے کہا مالکن آپ کرتی کیا ہیں؟ تو وہ مجھے دیکھ کر نظریں چرانے کہنے لگی کہ تم چھوڑو، یہ تمہارے مطلب کی چیز نہیں ہے، خاص عورتوں کے لیے ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کی جانب جانے لگی، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کی پلٹی مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ اپنے مالک سے کبھی مت یہ کہنا کہ میں تم سے پھٹکر اور گلاب کا عرق منگاتی ہوں۔ یہ بات میرے لیے اور بھی زیادہ تشویش کا باعث بنی تھی کہ مالک یہ سن کر ایسا بھی مالکن کے ساتھ کیا کریں گے کہ مالکن یہ بات مالک سے بھی چھپانا چاہتی ہے۔ میرا تو دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ جو بات مجھے بہت معمولی سی لگ رہی تھی اور شاید اتنی بھی معمولی نہیں تھی، میں تو دوہری پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ایک طرح میں چاہ کر بھی مالک کے خیالات سے نکل کر نہیں پا رہا تھا، اور دوسری جانب عرق گلاب اور پھٹکڑی نے میرا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ بہرحال میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کسی نہ کسی سے پوچھنے کی کوشش کروں، اور دوسرے ملازمین سے جلد اس بات کا ذکر کیا تو وہ بھی چپ چاپ سر جھکائے بیٹھ گئے اور ہنسی ہنسی کہنے لگے کہ تم چھوڑو، یہ صرف مالکن ہی نہیں بلکہ ہر عورت کرتی ہے اور گلاب عرق استعمال کرتی ہے۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی کہ قطر کی عورتیں گلاب کا عرق اور پھٹکڑی کیوں استعمال کرتی ہیں، یا چوکیدار اور دوسرے ملازمین شاید جان بوجھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ بہرحال میں نے سوچا کہ مجھے اس دکاندار کی ہی منت سماجش کر کے پوچھنا چاہیے کہ آخر یہ پھٹکڑی اور گلاب کے عرق کا کیا چکر ہے۔ میں دوبارہ سے اسی دکاندار کے پاس چلا گیا اور اسے پوچھنے لگا تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ قطر کی عورتیں پھٹکڑی اور گلاب کا عرق کس قدر مجھ سے لے کر جاتی ہیں۔ سمجھو کہ یوں آتا ہے اور یوں چلا جاتا ہے۔ میں تو ڈبل قیمت پر دونوں چیزیں بیچتا ہوں۔ جتنا منافع مجھے پھٹکڑی اور عرق گلاب بیچنے سے ہوتا ہے، کسی اور چیز کے بیچنے سے نہیں ہوتا۔ یہاں کی عورتیں اسے لازمی استعمال کرتی ہیں۔ بہرحال اس شخص نے مجھے یہ تو ضرور بتایا تھا کہ قطر کی عورتیں پھٹکڑی اور گلاب کے عرق کے پیچھے کتنی دیوانی ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ آخر یہ کرتی کیا ہیں۔ میرے مالک ایک ہفتے بعد واپس چلے گئے تھے۔ ان کے جانے پر سب سے زیادہ میں خوش تھا، کیونکہ اب زیادہ سے زیادہ مالکن اپنا وقت میرے ساتھ گزارتی تھی۔ میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ جیسے اب وہ زیادہ آزاد اور خوش ہیں، ورنہ مالک جب ادھر ہوتے تھے تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی بیزاری سی ہوتی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے مالک کو پسند نہیں کرتی۔ ایک بار شاپنگ جب وہ مجھے کیفے میں لے گئی، مالکن مجھ سے پوچھنے لگی کیا تم برگر وغیرہ کھاؤ گے، کیوں وہ ایک فاسٹ فوڈ کیفے تھا۔ میں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ مالک نے 2 برگر کولڈ ڈرنک پینے کے لیے منگوایا اور کھانے لگے۔ اسے کہنے لگی کہ جلدی سے ختم کرو، اس کے بعد مجھے اسٹور میں جانا ہے، راشن کا کچھ سامان بھی لے کر آنا ہے۔ میں نے کہا مالکن آپ نے کل ہی سارا راشن خریدا ہے۔ میری بات سن کر تذبذب کا شکار ہوئی تھی، کہنے لگی کہ مجھے اصل میں پھٹکڑی اور عرق گلاب چاہیے۔ میں حیران تھا کہ میری مالکن روزانہ اتنا عرق گلاب اور پھٹکڑی آخر کیا کرتی ہیں۔ استعمال کرنے کا پوچھو تو وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے میری بات ہی گول کر کے کہنے لگی کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو۔ میں فوراً اسے برگر ختم کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ پھٹکڑی اور گلاب لے کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں نے کہا مالکن ایک بات پوچھوں، تو کہنے لگی پوچھو۔ میں نے کہا آپ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، اپنے مالک جیسے شخص سے شادی کیوں کی؟ تو وہ کافی مرجھا گئی۔ میری اس بات پر وہ برجستہ انہوں نے میری طرف دیکھا تھا، کہنے لگی کہ تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا بس یوں ہی، آپ کے ساتھ تو کوئی بھی خوبصورت نوجوان بھی شادی کر سکتا تھا، پھر مالک کی عمر تو بہت زیادہ ہے۔ کہنے لگے کہ میں تمہیں وجہ نہیں بتا سکتی۔ اسی نے ٹھنڈی آہ لی اور پھر سے گہری سوچ میں چلی گئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ شادی یقیناً مجبوری ہے، خواہش نہیں۔
میں نے کہا تھا مجھے لگتا ہے آپ بھی میری طرح کسی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، شاید پیسوں کی وجہ سے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ مالکن نے مجھے گھور کر دیکھا، کہنے لگی تم میری ذاتی معاملات سے دور رہو تو زیادہ بہتر ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی میری ذاتی زندگی کے بارے میں سوال کرے، اور وہ بھی ایک ملازم۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اپنی اوقات بھولنی چاہیے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے 2 منٹ میں یوں بھی بے وقت کر سکتی ہے۔ میں تو جتنا بھی حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ وہ تو مجھ سے بہت سی باتیں کرتی تھی، بڑے مشورے بھی لیا کرتے تھے۔ کبھی شاپنگ پر جاتی تو پوچھ لیتی تھی کہ مجھے یہ رنگ کیسا لگے گا۔ میں بھی دل کھول کر ان کی تعریف کرتا تھا۔ یہ میرے سوال پر ان کا مجھ سے یوں کترانا اور یوں میری اوقات یاد دلانا مجھے برا لگا تھا۔ بہرحال اس کے بعد خاموشی سے ہی میں نے گاڑی چلائی اور انہوں نے گھر۔ اگلے روز وہ پھر شاپنگ کے لیے تیار تھی۔ اس بار جب انہوں نے مجھ سے اپنے لیے کپڑے خریدنے کے لیے مشورہ مانگا تو میں خاموش رہا۔ کہنے لگی تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، بتاؤ یہ رنگ مجھ پر اچھا لگے گا؟ میں نے کہا میری یہ اوقات نہیں کہ میں آپ سے یہ کہہ سکوں کہ یہ مت لیں اور یہ لے لیں۔ آپ مالک لوگ ہیں، جو بھی پہن لیں اچھا لگے گا، اور میرے خیال سے آپ کو مجھ سے نہیں یہ سوال کرنا چاہیے، مالک سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب پہن کر تو آپ نے انہی کو دکھانا ہے۔ مجھے تھوڑی میری بات سن کر خاموش ہوگی۔ مجھے کچھ سوچنے لگی۔ اس نے کوئی بھی لباس اپنے لیے نہیں خریدا تھا۔ کہنے لگی گھر واپس چلو۔ جب میں گاڑی میں بیٹھا تو وہ بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی، کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر خود سے کہنے لگی کہ میں ایک عورت کے پاس کسی بکاؤ مال کی طرح آئی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ کب کیسے، لیکن بچپن میں مجھے اغوا کر لیا گیا تھا۔ کچھ عرصہ انگریزی عورت نے پالا، ہمیں اچھا کھلاتی تھی، پہناتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ نیکی کیوں کی جا رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی جوان ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ عورت ہم سے بدکاری کرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ مجھے گناہوں سے بہت ڈر لگتا تھا اور اس اذیت ناک زندگی کا میں حصہ بننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن پیار میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تمہارا صاحب میرا پہلا گاہک تھا۔ مجھے دیکھتے ہی مجھ پر دل ہار بیٹھا۔ میں اس وقت محض 16 سال کی تھی۔ میری قیمت اس شخص نے منہ مانگی ادا کی تھی، کیونکہ میں کماری تھی۔ کماری لڑکی کا پہلا سودا لاکھوں میں ہوتا ہے۔ مجھے روتا دیکھ کر اس شخص نے وجہ پوچھی تو میں نے کہا کہ مجھے یہ زندگی نہیں گزارنی۔ مجھے مردوں سے ڈر لگتا ہے، اور اس کام میں تو روز ایک نیا مرد آ جائے گا، کوئی نوچے گا، کوئی مارے گا، اپنے جنون کا نشانہ بنائے گا۔ ایسا کرو صاحب، مجھے خرید لو، ساری زندگی تمہاری غلام بن کر رہ لوں گی۔ وہ کہنے لگی کہ میرے بات سن کر اس شخص نے کہا کہ اس بات کیا ثبوت ہے کہ تم ساری زندگی میرے ساتھ باوفا رہو گی؟ تم کم عمر ہو، خوبصورت ہو، میں تمہیں خرید لوں، چند سال بعد جوان ہو جاؤ گی تو مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ میں نے کہا نہیں جاؤں گی، مجھ سے نکاح کر لو۔ نکاح کا رشتہ تو ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ عورت ساری زندگی اس شخص کے نام پر گزار دیتی ہے۔ پھر اس شخص نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میری منہ مانگی قیمت اس عورت کو دے کر مجھے خرید لیا، لیکن وہ پہلے سے شادی شدہ۔ جب مجھے اپنے گھر لے کر آیا تو اس کی بیوی نے فساد برپا کر دیا۔ کہنے لگی کہ اسے باہر نکالو، میں اسے برداشت نہیں کروں گی۔ تو اس شخص نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ وہ اسے بیرون ملک میں سیٹ کر دے گا تو وہ جیسے چاہے وہ زندگی گزارے، میں اس کی زندگی میں مداخلت نہیں کروں گی۔ وہ ویسے ہی بیرون ملک جانے کی دل دادا تھیں، اس لیے مان گئی۔ وہ شخص اپنی پہلی بیوی کو بیرون ملک لے گیا، لیکن وہ عورت اس شخص کو زیادہ یہاں قطر میں نہیں آنے دیتی، اپنے پاس ہی رکھتی ہے۔ لیکن میں اس شخص کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے مجھے بہت بڑے گناہ سے بچایا ہے، مجھے عزت کی زندگی دی ہے۔ اس لیے اسے خوش کرنے کے لیے میں روزانہ پھٹکری اور گلاب کا عرق کسی طرح سے استعمال کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری نظروں میں جان گئی تھی کہ تم مجھے پسند کرنے لگے ہو۔ عورت اپنے اوپر اٹھنے والی ہر نظر کو پہچان جاتی ہے، لیکن میں تو اس میں کوئی بھی آسرا اور امید نہیں دینا چاہتی تھی کہ تم ایک اچھے شریف انسان ہو، لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ کسی قیمت پر بھی بے وفائی نہیں کر سکتی۔ اس لیے اگر تم اپنے دماغ میں کچھ بھی سوچ رکھا ہے تو اسے صاف رکھو۔ بے شک مجھے میرا شوہر پسند نہیں ہے، مجھے اس سے محبت بھی نہیں ہے،
وہ میرا آئیڈیل بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ میرا شوہر ہے۔ میں اس کے لیے اس کی خوشی کی خاطر سجتی ہوں، سنورتی ہوں، تاکہ وہ مجھ سے خوش رہے، کیونکہ اس نے مجھے بہت بڑے عذاب سے بچایا ہے۔ میں مر تو سکتی ہوں، لیکن اپنی دلی خواہش کی خاطر اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ اس عورت کی اس بات نے تو میرا دل جیت لیا تھا، واقعی اچھے کردار کی مالک تھی۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جتنی محبت میں اپنے دل میں اس کے لیے رکھتا ہوں، وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، لیکن میری خاطر اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ اب تو میرے دل میں اس کے لیے عزت و احترام اور بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ واقعی قابل عزت ہے، لیکن پھر وہی سوال کہ آخر وہ پھٹکڑی اور عرق گلاب کا کرتی کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آخر آپ پھٹکڑی اور عرق گلاب کا کیا کرتی ہیں؟ سن کر کہنے لگی کہ بتاؤں گی تمہیں کسی دن۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ میری ایک جاننے والی ہے، بے سہارا بھی ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، بہت پیاری اور خوبصورت ہے، ایسا کرو تم اس سے شادی کر لو۔ یہ سن کر میں نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تھا، ایک ٹھنڈی آہ بھری تو کہنے لگی کہ تم خوش رہو گے، وہ بھی اچھی لڑکی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں تو میں کر لیتا ہوں۔ بہت جلدی میری شادی اس نے زرینہ سے کرا دی، وہ بھی بے حد خوبصورت تھی۔ میں رات کو واپس زرینہ کے پاس چلا جاتا تھا، ماں بیٹی اکیلی رہتی تھی، اس لیے میری ساس کو اپنے گھر پہ مجھے رکھنے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ زرینہ کا حسن ایسا تھا کہ میرے دل میں اس کا مقام اور محبت بڑھنے لگی۔ میں حیران تو اس وقت ہوا جب اس نے مجھ سے پھٹکڑی اور عرق گلاب مانگا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، میں نے کہا وہ تم کیا کرو گی؟ کہنے لگی ہماری قطر کی عورتیں حسن میں اپنی مثال اسی لیے تو رکھتی ہیں، ہم لوگ پھٹکڑی کو پیس کر اس میں گلاب عرق ملا کر اپنے چہرے پر لگاتے ہیں تو داغ دھبے اور دانے ہمارے چہرے پر کہتا ہے، چہرے بالکل صاف شفاف رہتا ہے، چمکتا ہے۔ یہ سن کر میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ پتہ نہیں قطر کی عورتیں عرق گلاب اور پھٹکڑی سے کیا کرتی ہیں، لیکن یہ تو ایک معمولی سی بات تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ یہ راز اتنا چھپاتی کیوں تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو کہنے لگی کہ عورت کبھی بھی اپنے حسن کا راز کسی کو نہیں بتاتی۔ بہرحال میں آج بھی اپنی مالکن کی بہت عزت کرتا ہوں اور دل سے کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایک باوفا بیوی ہے۔